عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے بچے کی نشو و نما اور اس کی ترقی رکی رہتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے جب بچہ پیدا ہو تو اس کو نہلایا اور دھلایا جائے، اس کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان کہی جائے اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ دوسری چیز، کوئی اگر بزرگ شخصیت ہے تو کھجور لے کر کے ان سے دعا کرائی جائے اور وہ کھجور کھا کر کے دے دے اور اس کو بچے کے منہ میں لگا دیا جائے، اس کو تہنیک کہتے ہیں، تاکہ وہ بزرگ کی برکتیں، وہ سعادتیں اس بچے کے اندر بھی پائی جائیں۔ اور اگر ایسی چیز نہ ہو تو شہد وغیرہ پہ جو پرہیزگار نمازی ہوں چاروں کل شریف پڑھ کر کے دم کر دیں اور بچے کے منہ میں لگا دیا جائے، تاکہ بچہ نیک رہے اور صالح رہے۔ اور جب بچہ 7 دن کا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھا جائے اور اس کے سر کے بال اتروائے جائیں، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو عقیقہ کیا جائے۔ عقیقے کے متعلق ہے کہ جب بچہ 7 دن کا ہو جائے بال اتروائے جائیں، عقیقہ کیا جائے، اور جب تک عقیقہ نہیں کیا جاتا ہے بچہ بلاؤں میں گھرا رہتا ہے، اس کی ترقی رکی رہتی ہے۔ اور ایک حدیث پاک میں یہ ہے کہ جس کے اندر وسعت ہو اور اس نے عقیقہ نہ کیا ہو تو کل بچہ قیامت کے دن اپنے والدین کی شفاعت نہیں کرا پائے گا۔ اس حدیث پاک کے تحت اور ایک حدیث پاک یہ ہے کہ کچا بچہ فوت ہو جائے تو قیامت کے دن اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جھگڑے گا، اور ایسے جھگڑے گا جیسے ایک قرض دینے والا قرض لینے والے سے جھگڑتا ہے۔ ایسے کچا بچہ اللہ کی بارگاہ میں جھگڑے گا، یہاں تک کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے اجازت دے گا تو اپنے والدین کے ساتھ جنت میں داخل ہو جائے۔ اور ایک حدیث پاک یہ کہ جس نے عقیقہ وسعت و عقیقہ نہ کی ہو وہ بچہ اپنے والدین کے لیے شفاعت نہیں کرے گا۔ تو اعلیٰ حضرت علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں کہ جس کے اندر وسعت نہ ہو اور وہ اپنے بچے کی عقیقہ نہ کر سکا ہو تو یہ حکم اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ان کے لیے ہے جن کے اندر عقیقہ کرنے کی وسعت ہو اور وقت پاتے انہوں نے عقیقہ نہ کیا ہو تو وہ اس طرح کی شفاعت سے محروم رہ جائیں گے۔ تو حضرات محترم، آج ہم لوگ تمام پیسے خرافات میں تو خرچ کر دیتے ہیں، چھٹی کا کوئی نام نہیں ہے، برہی کا کوئی نام نہیں ہے، لیکن ہم چھٹی اور برہی کے نام پر دنیا بھر کے خرافات تو کرتے ہیں، لیکن جو اسلامی تہذیب ہے، جو اسلامی طریقہ ہے، اس کو چھوڑ کر کے کبھی ہم بچے کی نشو و نما اور اس کی ترقی کی امید نہیں کر سکتے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اولاد دی ہے اور اس اولاد کی خوشی میں عقیقہ کرنا سنت رسول ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا عقیقہ کیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بعثت کے بعد بھی اپنا عقیقہ کیا۔ اور عقیقے کے متعلق یہ ہے کہ اگر لڑکا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وسعت دی ہے تو 2 بکرے یا 2 بکری اس کی طرف سے کیا جائے اور لڑکے کے بال بنوائے جائیں، اور جتنا بال ہو ان بالوں کے چاندی سے تول دیا جائے اور اس چاندی کا صدقہ کر دیا جائے اور بال کو زمین میں دفن کر دیا جائے۔ اب اگر انسان نے 7ویں دن عقیقہ نہیں کیا تو جب بھی میسر آئے شادی بیاہ کے موقع پر جب بھی اسے عقیقہ کر لینا چاہیے، لیکن بہتر یہی ہے کہ 7ویں دن بچے کا عقیقہ کر دیا جائے، رسم و رواج کا اعتبار نہ کیا جائے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو دعوت کھلا کر کے کر دیا جائے، اور اگر اتنی وسعت نہیں ہے
تو جانور کو ذبح کر کے گوشت وغیرہ کو تقسیم کر دیا جائے، پھر بھی عقیقہ ہو جائے گا، اور اس میں کسی طرح کی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے۔ دوسری چیز، آج ہمارے معاشرے میں جو لوگ بہت وی آئی پی ہو چکے ہیں، وہ نیٹوں پر نام تلاش کر کے اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں، پھر معنی پوچھنے کے لیے مفتی صاحب سے آتے ہیں۔ دنیا میں لاکھوں زبانیں ہیں، نیٹ تو ایسی سہولت ہے، گوگل ایسی چیز ہے، کسی بھی زبان کا لفظ آپ کو بتائے گی، لیکن سنت طریقہ یہ ہے کہ اپنے ناموں کو انبیاء علیہ السلام کے ناموں پر رکھو، صحاب اگر بچے ہیں تو صحابیات کے ناموں پر رکھو، ولیہ کے ناموں پر رکھو، ولیوں کے ناموں پر رکھو، نیکوں کے ناموں پر اپنے بچوں کا نام رکھو، اور الٹے سیدھے نام نہ رکھو، اس لیے کہ نام کا اثر ہوتا ہے۔ حدیث پاک میں ہے، ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام پوچھا، انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے، جس کے معنی سختی کے ہوتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نے آپ کا نام سہل رکھا، انہوں نے کہا میرا نام وہی رہے گا۔ وہ فرماتے ہیں ان کے پوتے کہ آج تک ہمارے خاندان میں سختی پائی جاتی ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نام بتایا تو انہوں نے نہیں رکھا۔ تو حضرات محترم، اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ نام کی برکتیں ہوتی ہیں، اس لیے آپ اپنے لڑکوں کو اچھا نام رکھیے اور پیدائش پر خوشی منائیے، ان کا عقیقہ وقت پر کیجیے، تاکہ جو اس کی برکتیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حاصل ہوں اور آپ کے لڑکے ترقی کریں۔ دوسری چیز، ہم لوگ بچوں کے کاغذات کے معاملے میں بہت ڈھیلے ہوتے ہیں، آئے دن حکومت کی طرف سے قانون بدلتے رہتے ہیں۔ جب بچہ جہاں بھی پیدا ہو، ہاسپیٹل سے ہمیں اس کے پیدائش کا کاغذ بنوا لینا چاہیے، اس کاغذ کے بنوانے